السلام علیکم اسٹوڈنٹس، انٹرمیڈیٹ پارٹ 1 اسلامیات لازمی۔ اسٹوڈنٹس، آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے وہ ہے آسمانی کتابیں، اس سے ملائکہ اور آسمانی کتابیں۔ اس سے پہلے جو ہم نے لیکچر شروع ہوا تھا اس میں ہم نے رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت کے بارے میں ہم نے ڈیٹیل سے پڑھا تھا۔ لہذا آج ہم جو ہے وہ اسلام کے، کیونکہ ہم یہاں پر بنیادی عقائد کی بات کر رہے تھے جس میں ہم نے اپنے 2 عقائد کے بارے میں ڈیٹیل سے پڑھ لیا تھا، آج ہم اپنے تیسرے عقیدے یعنی ملائکہ کے بارے میں بات کریں گے۔ ملائکہ جو ہے وہ جمع ہے ملک کی، اس کا واحد ملک ہوتا ہے۔ ملائکہ کا جو لغوی معنی ہے وہ قاصد یعنی پیغام پہنچانے کے لیے ہے، لیکن عام طور پر ملائکہ کا لفظ جو ہے وہ فرشتوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کی ایسی مخلوق جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے پیدا کیا اور جو اللہ تعالیٰ کے کسی بھی حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، ان کو فرشتے یا ملائکہ کہا جاتا ہے۔ فرشتوں کے لیے لفظ رسول کا بھی استعمال کیا گیا ہے، وہ اس لیے کیونکہ ملک کا مطلب جو ہے، فرشتے کا مطلب ہے قاصد یعنی پیغام پہنچانے والا، تو رسول کا کام بھی یہی ہوتا ہے کہ وہ پیغام پہنچائے۔ لیکن ان میں فرق صرف اتنا ہوتا ہے کہ فرشتوں کے لیے رسول کا لفظ اس لیے استعمال کیا گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا پیغام اللہ تعالیٰ کے رسولوں تک پہنچاتے تھے، اور رسولوں کا جو نبی تھے ان کے لیے رسول کا لفظ اس لیے استعمال کیا گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا پیغام بندوں تک پہنچاتے تھے۔ اس لیے دونوں کے لیے، نبی جن پر کتابیں نازل کی گئیں اور فرشتوں، دونوں کے لیے رسول کا لفظ استعمال کیا گیا۔ لہذا یہ ہمارے ایمان کا تیسرا عقیدہ ہے کہ ہم جتنے بھی فرشتے ہیں ان پر ایمان رکھنا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نوری مخلوق ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات پر منوطن جو ہے، جیسا اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں ویسا ہی اس کو پورا کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ سورہ البقرہ میں انہی کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں، وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ، کہ لیکن بڑی نیکی تو یہ ہے کہ جو کوئی ایمان لائے اللہ پر اور قیامت کے دن پر اور فرشتوں پر اور سب کتابوں اور پیغمبروں پر۔ یعنی جہاں پر دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا لازمی ہے، وہیں اللہ تعالیٰ کی نوری مخلوق فرشتوں پر بھی ایمان لانا ہمارے لیے لازمی ہے۔ اس کے بعد ہمارا عقیدہ آ جاتا ہے آسمانی کتابیں۔ سب سے پہلے آپ سے شارٹ کوسچن میں پوچھا جا سکتا ہے کہ 4 آسمانی کتابوں کے نام لکھیں اور یہ کن کن انبیاء علیہ السلام پر نازل ہوئیں۔ 4 آسمانی کتابیں، سب سے پہلی توریت جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، پھر زبور جو حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی، انجیل جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور قرآن مجید جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ سورہ البقرہ میں اللہ تعالیٰ انہی کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں، وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، کہ وہ لوگ جو کہ ایمان رکھتے ہیں، جو مومن ہیں، وہ اس جو متقی ہیں، جو پرہیزگار ہیں، وہ ایمان رکھتے ہیں جو نازل کیا گیا آپ پر یعنی قرآن پاک پر، اور جو نازل کیا گیا اس سے پہلے یعنی قرآن پاک سے پہلے جتنے بھی نبیوں پر کتابیں نازل کی گئی تھی ان پر یہ ایمان رکھنا کہ یہ تمام کتابیں اور صحیفے جو تھے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کرتا تھے، ان میں جتنے بھی احکامات تھے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھے۔ ہاں، البتہ یہ بات ضرور ہے کہ آج کے دور میں جو قرآن پاک کے علاوہ باقی آسمانی کتابیں ہیں وہ تحریف شدہ ہیں، یعنی ان میں رد و بدل کیا جا چکا ہے۔ لہذا قرآن پاک کے آنے کے بعد تمام آسمانی کتابیں جو پہلے تھیں ان کو منسوخ کر دیا گیا، لیکن ہمارا یہ ایمان ہے کہ جتنی بھی کتابیں نازل ہوئی تھیں وہ برحق تھیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن پاک لے کر آئے اس میں ان کتابوں کی تصدیق بھی کی جاتی ہے، لیکن ساتھ میں یہ بات بھی اللہ تعالیٰ نے واضح کر دی کہ ان کتابوں کو ان کی قوموں نے تحریف شدہ کر دیا، یعنی ان میں رد و بدل کر دیا۔ لہذا ابھی ہمارے ایمان میں یہ شامل ہے کہ جتنی بھی آسمانی کتابیں تھیں ان پر ایمان لانا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سچی کتابیں تھیں، ان کی قوم نے ان میں رد و بدل کر دیا، اور اب ہمارے لیے آخری کتاب جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی، وہ ہر لحاظ سے ہمارے لیے قابل عمل اور قابل قبول ہے۔ اس میں کسی قسم کا بھی اگر ہم اعتراض کرتے ہیں یا اس کی نافرمانی کرتے ہیں تو پھر ہم اپنے قاعدے اسلام کو پورا نہیں کرتے اور ہم دائرہ اسلام میں داخل نہیں رہتے۔ اسٹوڈنٹ، اب ہم دیکھتے ہیں قرآن پاک کی اہم خصوصیت، یعنی وہ کتاب جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی، اللہ تعالیٰ نے
قرآن پاک کی خصوصیت کیا ہیں، اس کتاب کی کیا خوبیاں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے وہ دوسری کتابوں سے کس طرح سے مختلف ہے. جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی کچھ خوبیاں تھیں جو باقی انبیاء میں نہیں تھی، اسی طرح قرآن پاک کی بھی کچھ ایسی خوبیاں ہیں جو باقی کتابوں میں نہیں تھی. سب سے پہلے کہ یہ آخری آسمانی کتاب ہے. جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہیں، اسی طرح قرآن پاک بھی آخری کتاب ہے، کیونکہ کسی اور کتاب کے نازل ہونے کے لیے لازمی ہے کہ اس کے لیے کسی اور رسول کا آنا بھی. لیکن ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، اپنی رائے کمنٹ کریں. ایسے ہی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے.